میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں یزید کی بے حیائی اور باطن کی عکاسی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اعمالی میں جناب فاطمہ بنت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ جب ہمیں دربار یزید میں اس ملعون کے سامنے کھڑا کیا گیا، وہ ہماری حالت زار پر ظاہری طور پر رقت کرنے لگا تو مہربانی اور نرمی سے بولنے لگا۔ اس کے بعد ایک شامی بیوقوف بن کر اٹھا اور کہا کہ یا امیر المومنین حبلی حاذی الخارجیہ وکنت خارجیہ۔ اے یزید، مومنوں کے امیر، لعنت ہو اس کے اوپر، اس نے یزید کو امیر المؤمنین کہا کہ یہ کنیز مجھے بخش دے۔ کہ میں اس ملعون کو یہ جملہ سن کر ڈر گئی اور کانپنے لگی کہ اب یزید یہ کام بھی کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی خوف کے بارے اپنی بڑی بہن کے کپڑوں سے لپٹ گئی تو میری بڑی بہن نے اس شامی کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ کذبت واللہ ولعنت مذاک لک ولا لہو، کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، خدا کی قسم تو لعنتی ہے، یہ کام تو نہیں کر سکتا اور نہ ہی یزید میں یہ کام کرنے کی طاقت ہے۔ یزید غضبناک ہوا اور کہا بل کذبت ولعنت، تو جھوٹ بول رہی ہے، لعنت ہو اس یزید کتے کے اوپر کہ اگر میں تمہیں کسی کی کنیز میں دینا چاہوں تو کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ میری بہن نے فرمایا کہ خدا کی قسم نہیں، خدا نے یہ لکھا ہی نہیں کہ تو اطرت طاہرہ کے بارے میں کام کر سکے، لیکن اگر اسے اس دین و ملت سے خارج ہو جائے تو پھر اور بات ہے۔ یزید پھر غضبناک ہوا اور اپنی بے حیائی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کہ انما خرج من الدین ابوکا و اخوکا، کہ دین سے تم خارج ہو، لعنت ہو اس کتے کے اوپر، تم خارج ہو چکے ہو اور تمہارا باپ اور تمہارا بھائی خارج ہو چکے ہیں۔ میری بہن نے فرمایا تجھے تو ہدایت بھی میرے نانا اور بابا کے دین سے ہوئی۔ یزید نے کہا اے اللہ کے دشمن، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پھر اس ملعون نے گالیاں بکنا شروع کی، لعنت ہوئی اس حرام زادے کے اوپر۔ میری بہن نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو فرمایا کیا کروں، تو امیر ہو گیا اور ہم قیدی ہو گئے، تو گالیاں دے رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، تجھے اختیار ہے جو کہنا چاہے کہتا رہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ شاید اس لعنتی یزید کو شرم آ گئی اور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس بیوقوف شامی شخص نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اے یزید یہ کنیز مجھے بخش دے۔ یزید نے اس شامی کو غضبناک ہو کر جھڑک دیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ، خدا تجھے اچانک موت دے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جناب فاطمہ بنت حسین علیہ السلام سے، لیکن روایت میں اخذتو بثیاب اختی کے بجائے بثیاب امتی ہے۔ مومنین، یہ ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں واقعہ پیش کیا۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی ان تمام حالات سے آگاہ ہو سکیں، تاریخ سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین